صفحہ نمبر 161، آیت نمبر 9، سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم، ایمان والو جب تم لوگ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم تو بدر کے موقع پہ تمہاری دعا قبول فرمائی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم نے تمہاری مدد کی 1000 فرشتوں کے ساتھ جو مسلسل نازل ہوتے رہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ فرشتوں کا نزول اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ آپ لوگوں کے دل مطمئن ہوں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اے صحابہ، وہ وقت یاد کرو جب تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، عالم کفر کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ تو پھر میں نے تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی، اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ 1000 سے پھر یہ تعداد 3000 ہو گئی تھی، اور پھر 3000 سے یہ تعداد 5000 ہو گئی تھی۔ 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ رہا یہ سوال کہ اللہ کی طرف سے تو ایک فرشتہ بھی کافروں کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا، 5000 فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اعزاز اور اکرام کے لیے، اعزاز و اکرام کے لیے کہ مومن کی حیثیت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، اور فرمایا کہ یہ بشارت کے لیے اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی فرشتے مدد کے لیے آئیں گے، اور پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل کو ابو جہل ادھر مرا پڑا ہوگا، فلان سردار ادھر پڑا ہوگا، فلان سردار ادھر پڑا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ بعض لوگ، چونکہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے سے نشاندہی کی تھی، فلان کافر سردار فلان جگہ مرا پڑا ہوگا، فلان فلان جگہ۔ بعض لوگ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس علم غیب تھا، پہلے سے بتایا تھا تو تھا نا۔
مگر ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کے پاس علم غیب نہیں تھا، علم غیب صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ رہا اس حدیث کا معاملہ، تو وہ تو جبریل امین نے اطلاع دی تھی کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، تو وہ تو ایک اطلاع امت کو بتلا دی، وہ علم غیب تو ثابت نہیں ہوا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے لوگو مدد صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کی مدد کرے وہ دراصل اللہ کی طرف سے نصرت ہے۔ انسان خود محتاج ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے ہاں سب کے سب فقیر ہو۔ بادشاہ بھی اس میں داخل ہے، وہ بھی فقیر ہے، اللہ کے ہاں سب فقیر ہیں۔ مدد صرف اللہ کی طرف سے، کیوں؟ وہ عزیز ہیں، غالب، کوئی بھی اس کی قوت کے سامنے نہیں ڈٹ سکتا، سب اس کے سامنے ہیچے ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی فرمانے لگے کہ یہ دنیاوی ظالم و جابر حکمرانوں کی حیثیت اللہ کے ہاں اس سے بھی ادنا ہے، جیسا کہ آپ جوتا ہاتھ میں اٹھائیں اور کسی وہ گندے نالے کے قریب کھڑے ہو کے ادھر وہ مچھر ہو بیٹھے ہوئے، کبھی ادھر اڑتے ہیں کبھی ادھر، مکھی مچھر، اس کی حیثیت اس آدمی کے سامنے کیا ہے؟ ابھی ایک جوتا لگائے کچھ بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پروں کا بھی پتہ نہیں ہوگا، سر کے در ہے، پر کے در ہے اور پاؤں کے در ہے، کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے مچھر کی حیثیت انسان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ کر دنیاوی حکمرانوں کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ مدد اللہ کی ذات سے، جب ہم اللہ کی ذات سے مانگے تو پھر اللہ عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ کی ذات کی طرف دھیان جائے، توجہ جائے۔ ہاں، اگر کسی انسان نے آپ کی مدد کی تو اس کا بھی شکریہ ادا کریں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو کسی انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ مگر قلبی اور دلی یقین کیا ہو یہ میری مدد میرے اللہ نے اس بندے کے ذریعے کرائی ہے، اس کو ذریعہ بنایا، باقی مدد ہے اللہ کی طرف سے۔ کبھی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ وہ میرے ایک چچا تھے، وہ تقریباً کوئی 10-15 سال پہلے حج پہ گئے تھے، تو حج سے آ کے ہمیں کارگزاری سنانے لگے، کہنے لگے کہ حرم میں دعا آنن فانن قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ ایک آدمی بوڑھا ضعیف جو ہے وہ مطاف میں کھڑا ہوا، ہم طواف کر رہے تھے اور وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ حجر اسود کا بوسہ دلا دے، حجر اسود کا بوسہ دلا دے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم سوچ رہے یہ بوڑھا ضعیف یہ مطاف میں آیا کیسے، اتنا ضعیف ہے، اب یہ اس رش میں کیسے جائے گا، اور حج کے ایام بھی ہیں اور بوسہ بس مانگتا رہے تو مانگ رہا ہے، مانگتا رہے۔ کہتے ہم پھر آئے، وہی دعا، پھر چکر میں ادھر سے گزر وہی دعا۔ کہتے ہیں اتنے میں طواف ہمارا بھی ختم نہیں تھا
کہ کوئی افریقہ سوڈان کسی ملک کا بڑا دراز قد آدمی، وہ کہنے لگے کہ میں کھڑے ہو کے اس کے ناف کے ساتھ میرا سر برابر ہو رہا تھا، اتنا وہ دراز قد تھا۔ وہ گزر رہا تھا، اس نے کسی سے پوچھا یہ بابا کھڑا ہے ضعیف سے ہاتھ اٹھائے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو کسی نے کہا کوئی یہ پاکستان کا رہنے والا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ حضرت اسود کا بوسہ دلا دے۔ کسی نے ترجمہ نہیں کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، کھندے پہ اٹھایا اور رش کے درمیان میں گھس کے اس کو حجر اسود کے اندر کرا کے بوسہ دو۔ تو بوسہ دیا اور پھر وہاں سے لا کے ادھر جو ہے وہ اس کو اتار دیا۔ تو وہ فرما رہا تھا کہ حرم کی دعا کبھی اللہ فوراً آنن فانن قبول کر لیتے ہیں۔ یہ جو حالات ہیں گزرے، میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، تجربہ کریں، اگر حرم کھل گیا لوگ جائیں گے، وہ کعبے پہ چمٹ چمٹ کے ملتزم پہ روئیں گے، دیکھیں آنن فانن یہ دنیا کی حالت بدل جائے گی، معاشرے میں خوشی آئے گی، اطمینان آئے گا۔ اور آپ دیکھیں حرم کچھ انداز میں کھل گیا، حالات کچھ بہتر ہو گئے، آگے جب مکمل کھل جائے گا تو حالات مکمل خوشی آئے گی۔ ملتزم اور کعبے کے خلاف کی مثال اللہ کے دامن کی ہے، یاد رکھیں، اللہ کا دامن جو پکڑے اللہ مجھے دے دے مجھے دے دے، ضرور اللہ عنایت فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں بدر میں اذ تستغیثون، اللہ نے یاد دلائی صحابہ، بعد میں بڑی حکومت بنی، سونے چاندی کے خزانے آئے، فرمایا اپنی حیثیت یاد رکھو، جب تم بے سر و سامانی کی حالت میں مجھ سے رو رو کے مانگ رہے تھے۔ انسان اپنی حیثیت یاد رکھے، یہ ایک بہت قیمتی جملہ ہے، یاد رکھے، اپنی حیثیت انسان کبھی نہ بھولے۔ حیثیت ہماری کیا ہے؟ ہم تو تھے ہی نہیں۔ ہماری حیثیت کیا تھی جب ہم دنیا میں آئے؟ ساتھ پڑی ہوئی غذا تک ہم ہاتھ نہیں لے جا سکتے تھے، پڑی ہوئی غذا کا راستہ ہم نہیں جانتے تھے، غذا کہاں سے ملے گی؟ ہم اتنے بے بس تھے، اتنے کمزور، اتنے ضعیف۔ انسان کو اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے، میں کیا تھا، اے میرے رب آپ نے مجھے کتنی نعمتیں دی، میں تو ایسے نہیں تھا، میں کیا تھا۔ اپنی حیثیت جب کوئی انسان یاد رکھتا ہے اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، یہ میری نعمتوں کا اقرار کر رہا ہے، یہ میری نعمتوں کا شکر کر رہا ہے، یہ میرے رب نے سب کچھ دیا۔ اس لیے اپنی حیثیت کو ہم یاد رکھیں اور اللہ سے رو رو کے مانگیں، خدایا میں تو ہر لمحے آپ کا محتاج ہوں۔ پھر اللہ عنایت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے صحابہ جب آپ لوگ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے پھر اللہ نے تمہاری پکار قبول فرمائی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، پھر میں نے تمہاری مدد کی، 1000 فرشتے مسلسل آئے تمہاری مدد کے لیے، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، یہ اللہ نے تمہارے لیے بشارت اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرانا تھا، وما النصر الا من عند اللہ، اے لوگو سن لو اللہ ہی مدد فرما سکتے ہیں اور کوئی نہیں، ان اللہ عزیز حکیم، واقعی اللہ سب پہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اے اللہ قبول فرما، برکتوں کا نزول فرما، مسلمانوں کی نصرت فرمایا اللہ،
مسلمانوں کو ایک بنا، اے اللہ مسلمانوں کو غالب و منصور فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، بیماروں کو شفایاب فرما، اے اللہ زرین میں جیسے اس کے دل میں شرع جو بھی جائز حاجات ہوں اپنے فضل سے پوری فرما۔ اے اللہ ہم شکر کرتے ہیں آپ نے ہمیں نماز کی توفیق دی، قرآن کی توفیق دی، اے اللہ کتنے سارے نماز نہ پڑھ سکے، عبادات کی توفیق ان کو نہیں ہو رہی، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم شکر کرتے ہیں، ہمیں اپنی حیثیت یاد ہے اللہ، ہم کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، رحم فرمایا، اے اللہ ایمان کی دولت آپ نے دی، اے اللہ اب اپنی رضا سمیت آخری خاتمہ بالخیر بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك وكرمك يا رب